أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ظہیر عباس حمید حسین پنجانی تتھا ان کے تمامی مرحوم رشتہ داروں کو روح کو سال فرما دیں. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم نسیم بانو، مرحومہ نسیم بانو بنت علی محمد بھائی بھوجانی فیملی کے جملہ مرحوم مومنین مومنات کی روح کو اسال فرمائیں. شروع کیا گیا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين، سيما إمامنا وصاحبنا وقاعدنا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات علی محمد وآل محمد. قرآن مجید میں خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے. تمام مخلوقات میں اگر کوئی اشرف ہے تو وہ انسان ہے.
شریف اور ہوتے ہیں، اشرف اور ہوا کرتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے انسانوں کی بلندی کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ اولین روز کہ جس وقت ملائکہ نے یہ بات کہی تھی کہ پروردگارا تو ایسے کو خلق کرنے والا ہے جو زمین پہ خوریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، یہ باتیں فرشتے معلوم تھا، انہیں جانتے تھے، لیکن خدا نے بھی کہا کہ تم جانتے نہیں، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ خداوند عالم نے کہا ہم نے مخلوقات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، چرند پرند حیوانات جنات ہیں، جو بھی جانور ہیں، چڑیاں ہیں اور دوسرے بھی حیوانات ہیں، ان سب میں سب سے اگر اشرف کسی کو قرار دیا ہے تو وہ انسان کو، کہ ہم نے اشرف ترین شریف ترین مخلوق کو خلق فرمایا ہے۔ تم جانتے نہیں کہ یہ کیا کریں گے۔ تو شیطان نے بھی یہ کہا تھا کہ پروردگارا ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے جہاں سے جیسے چاہنا ویسے بہکا لینا، لیکن جیسے ہی یہ اپنے سر کو میری بارگاہ ہم رکھیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ جیسے ہی اپنے سر کو اٹھائیں گے اور میری بارگاہ ہم التماس کریں گے کہ پروردگارا ہم نے خطا کی ہے ہمیں معاف کر دے، تو ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ دیکھیے اس کے یہاں ذریعہ ہے۔ اگر انسان ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ یار اتنی غلطیاں کر لی ہیں، اتنے گناہ کر لیے ہیں، کیسے معاف کیا جائے گا؟ اللہ کیسے معاف کرے گا؟ ذرا سی کسی کے ساتھ کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی گڑبڑ ہو جائے تو آدمی غصے آ جاتا ہے، پھر وہ بخشتا نہیں ہے، نہیں ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے، تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم نے ہمارا یہ کام کیا، تم نے ہمارے ساتھ غلط فعل انجام دیا، تو خدا کیسے معاف کرے گا؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہاری رگوں سے بھی زیادہ قریب ہے، تمہاری ماں کی محبت سے زیادہ شفقت ہمارے پاس پائی جاتی ہے۔ اب بتاؤ ماں سے زیادہ شفقت کس کے پاس ہوگی؟ ہے جو بچے کو غصے میں مارتی بھی ہے اس کے بعد روتی بھی ہے۔ دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر یہ ہوا ہوگا کہ بچے کو مارتی ہے، غصہ آ جاتا ہے، بچے کو پیٹا، اس کے بعد پھر سینے سے لگا کے بچے کو ہی روتی۔ کہا اس سے کہیں زیادہ ہم تم سے محبت کرنے والے۔ اب اگر وہ انسان کو اپنی بارگاہ میں بلایا چاہے تو انسان جانے کے لیے تیار نہیں رہتا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، پیغمبر اسلام سے روایت کی مولانا کائنات نے کہ ایک راوی نقل کرتا ہے کہ مولانا نے فرمایا کہ جب ملک الموت کو جناب ابراہیم کے پاس بھیجا، جناب ابراہیم کے پاس پہنچا، ملک الموت کہتا السلام علیکہ یا ابراہیم خلیل اللہ، تو ابراہیم کہتے وعلیکہ السلام یا ملک الموت، اسرائیل تم پہ بھی سلام ہو، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ خدا نے آپ کو طلب فرمایا ہے، جبر سے جائیں گے یا اختیار سے جائیں گے؟ کہا ویسے تو اختیار اللہ کو ہے، اور جاؤ اگر اللہ سے یہ کہہ دو کیا کوئی دوست کسی دوست کو موت دیتا ہے؟ اب ملک الموت بھی پریشان ہو گئے، بھائی دوستی کا معاملہ ہے، اللہ اور ابراہیم کا معاملہ ہے، واپس گئے، پروردگارا تیرا ابراہیم تو یہ کہہ رہا ہے کیا دوست کبھی کسی دوست کو موت دیتا؟ تو اللہ نے کہا جاؤ میرے دوست سے کہنا کیا کوئی دوست یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے دوست سے ملاقات کرے؟ آئے ملک الموت پھر آ کے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ کیا کوئی دوست یہ پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے ملاقات کرے؟ ابراہیم نے فرمایا بے شک میں تیار ہوں۔ تو موت برحق ہے، ہر انسان کو آنی ہے، لیکن اس سے قبل میں دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں امتحان کے لیے، ہمارا ہر موڑ پہ ہر قدم پہ امتحان ہے۔ ہم چل رہے ہیں، راستے میں ایک بزرگ مل گئے، السلام علیکم چچا، وعلیکم السلام، ایک نیکی لکھی گئی ہمارے کھاتے میں ہے، وہ جو ہے نا موکل ہے نا ہمارے
سروں پہ بیٹھے ہوئے اللہ کی طرف سے معین کی گئے، ایک نیکی لکھ دی بھائی اس نے جو ہے ایک بزرگ کو سلام کیا جس کو یہ جانتا بھی نہیں تھا، چلتے چلتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اس کی سلامتی کی دعا دی۔ اس نے بھی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیتے رہو زندہ رہو۔ اتفاق سے ہم جا رہے تھے راستے میں اور ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، لیکن اس دعا نے، اس بزرگ کی دعا نے ہمیں سیو کر لیا۔ وہ ایک سامنے ایسا پلیٹ فارم آ گیا، ایسا پردہ حائل کر دیا خدا نے کہ اب اس کی موت ٹل گئی ہے۔ یعنی ایک حوالے سے، ایک انسان کے حوالے سے سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ ہوتا ہے کیا ہے، سلام کرنے میں ہمیں بڑی شرم آتی ہے، اور یقین مانیے جو اس عادت کا ہیوی ہو جاتا ہے نا تو عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کے لیے۔ ہر جگہ ہر موڑ پہ چھوٹا بڑا السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام چلتے ہوئے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، عورتوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ اب بتائیں پیغمبر سے بڑے تو ہم ہیں نہیں ہیں؟ تو پھر ایک پوائنٹ، ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے جو ہماری موت و حیات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، ہمیں موت سے بچا لیتا ہے۔ جناب جا رہے تھے، بھائی ہم تو ناراض ہیں جناب سے راستے میں، لیکن چلتے السلام علیکم جناب، وعلیکم السلام، سلامتی کی ایک دعا دے دی انہوں نے، ہم بڑے حادثے سے بچ گئے ہیں۔ اسی طریقے جس طریقے سے الصدقۃ ترد البلا، جس طریقے سے صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے، اسی طریقے سے سلام ہے۔ اب اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شب میں سو رہے ہیں، سونے کے وقت جو ہے بہتر ہے انسان جب اپنے بستر پہ جائے استراحت کے لیے تو ایک سلام اس کو بھی کر لے جو کائنات کا مالک ہے، جس کے کنٹرول میں یہ پوری کائنات اللہ نے دے رکھی ہے۔ وقت کا امام ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ جب اس امام کے ساتھ بلایا جائے گا، میاں کوئی تو ہے ہمارا، ہے جس کو شام میں لیٹنے کے بعد کبھی اکیلا مت سمجھو، تنہا مت سمجھو، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں تم ہمارے کیمرے سے، ہماری نگاہوں سے چھپ سکتے ہو، کہیں بھی نہیں چھپ سکتے آپ، لاکھ کوشش کریں ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ جب ہم بستر پہ لیٹے تو کہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ کیا چاہتا ہے، کس کو نہیں آتا؟ مولا امام زمانہ آپ پہ میرا سلام ہے۔ اور ایک ورد ہے جو میں اکثر بیشتر میں نے خود اس کو آزمایا ہے، اور اکثر علماء تاکید کی اس پہ کہ جب آپ بستر پہ لیٹے، آپ کو نیند نہ آ رہی ہو، تو شیطان کیا کرتا ہے، آپ زیادہ کوئی بھی برا کام کرو تو شیطان جو ہے وہ نیند نہیں لائے گا، لیکن اچھا کام کرو جلدی نیند آ جائے گی۔ آپ بستر پہ لیٹے پڑھتے رہیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کس کو نہیں آتا ہے؟ صرف زبان پہ ورد رکھے پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بخدا اتنا مجرب ہے یہ عمل کہ اگر کوئی انسان لیٹے لیٹے سو جاتا، میں تو کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات پھر اللہ ہی اس کا مددگار، معین و مددگار رہے گا ہر مقام اور منزل پہ، کہیں بھی سو گیا ہو۔ مگر یہ کہ تاکید کی گئی کہ صدیقہ طاہرہ سے جب پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ کچھ عمل کر کے سویا کرو، چند عمل ہیں آپ کو دینا چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لیا کرو تو قرآن کی تلاوت ہو جائے گی، پیغمبروں پہ صلوات پڑھ لیا کرو، ہے سورہ نزل کی بھی تلاوت ہے کہ تاکید کی گئی کہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اچھا یہ سب تمام چیزیں جو کچھ ہے یہ سب ہماری زندگیوں میں آیا ہوا ہے کس لیے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہماری ڈیتھ فکس ہے، فلاں روز فلاں دن فلاں ڈیٹ میں ہماری ڈیتھ ہونے والی ہے، نہیں، چلتے پھرتے کہیں بھی کسی بھی موڑ کے، علیہ السلام، کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ جب کہیں بھی موت آ سکتی ہے تو پھر کوشش یہ کرے کہ قربتاً الی اللہ رکھے، اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے کسی بھی موڑ پہ ہم، پھر یہ نہ ہو کہ فرشتے ہمیں جو ہے مارتے اور پیٹتے ہوئے لے جائیں کہ میاں چلو، ایسے کام میں ملوث ہوئے تھے کہ تمہارا ٹھکانہ نہ یہاں ہوگا نہ وہاں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
ایک راوی نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ امام نے مولا سے فرمایا کہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جناتوں کو یا کہا جائے کہ فرشتوں کو عقل دی اور حیوان کو عقل کے ساتھ شہوت بھی دی ہے. دو میاں تین منزلیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو عقل عطا فرمائی لیکن شہوت نام کی چیز نہیں دی. حیوانوں کو عقل بھی دی ہے اور شہوت بھی دی ہے لیکن شہوت کا استعمال کیا ہے حیوان نے، عقل کا استعمال نہیں. اور انسان کیا ہے؟ انسان اتنا اشرف ہے کہ جس کو دونوں چیزیں عطا فرمائی، عقل بھی اور شہوت بھی. اب اگر کوئی انسان عقل پہ شہوت کو حاوی کرتا ہے تو اس کا شمار جانوروں میں ہوگا، اور جو کوئی شہوت پر عقل پہ شمار کرتا ہے تو اس کا شمار فرشتے میں ہوگا. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا ہے، عقل کے طور پہ چلنا ہے، یہ شہوانی طور پہ ہمیں ہر قدم پہ غلط فعل انجام دینا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. دیکھیں ہمارے درمیان میں بزرگوں کو بھی موت آتی ہے، ہمارے جوانوں کو بھی موت آتی ہے. ہماری ہر انسان کی باز گشت اسی کی طرف ہے اور ہمیں بلایا جائے گا کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا، میں دونوں موضوع کے اعتبار سے چل رہا ہوں، جب امام کے ساتھ بلایا جائے گا تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہر موقع و محل پہ اپنے امام کو یاد رکھیں، کیونکہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اگر تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیں تو یہ زمین تمہیں نگل جائے گی. تعجب نہیں ہے؟ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں تو پھر دوسرے کیسے جی رہے ہیں؟ سورج کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے اور اس کی دھوپ، اس کی کرنیں ہر ایک پہ پڑتی ہے. پھولوں کے اوپر بھی پڑتی ہے، خاروں کے اوپر بھی پڑتی ہے. بڑا سا جھاڑ ہو کوئی اس کے اوپر بھی پڑتی ہے، کوئی نجاست پڑی ہو اس کے اوپر بھی اس کی کرنیں پڑتی ہیں. تو امام کی مثال معصوم نے دی ہے امام زمانہ کی اس سورج کی طرح کہ وہ سورج جو ہے جن کے سائے میں ابھی جو جی رہے ہیں نا، وہ جی نہیں رہے، وہ موت ہی ہے ان کی، مگر یہ کہ وہ امام کے، ہمارے امام کے سائے میں ان کی زندگی ہے. یہ کہا جائے کہ ہمارے توسل سے ان کی زندگیاں چل رہی ہیں. اگر وہ نہ ہو اور توسل نہ ہو ان کا تو پھر یہ کائنات بھی نہیں چل سکتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کم از کم ہم اپنے بچوں کو یہ تاکید رکھیں اور بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ بھی. پتہ ہے اس دنیا میں بہت جھول ہے، کبھی کہیں پھنسا ہوا ہے، کبھی کسی کا مسئلہ ہے، کبھی کسی کا مسائل ہے، بہت مصیبتیں مشکلات ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیدا کرنے والے کو بھول جائیں اور جس کے انڈر میں رہ رہے ہیں اس کو فراموش کر جائیں. اگر اس کو فراموش کر دیا تو ہمارا حشر نشر سب خراب ہے. نہ یہاں گزارا ہو پائے گا نہ وہاں گزارا ہو پائے گا. میں نے لاسٹ ہفتے یہ ذکر کیا تھا نا کہ ہمارا ایک کلاس ہوتا ہے وادی السلام میں بھی. اگر آج ہم مولا کو یاد نہیں کر رہے ہیں تو وہاں بھی ایک کلاس ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد ہمیں اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے. اور عجب نہیں کہ اگر اس کلاس میں ہماری اٹینڈنس نہیں ہوئی تو پھر نتیجہ خراب ہوگا. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مولا نے فرمایا، بی بی نے فرمایا کہ اگر ذرہ برابر بھی ہماری محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر تمہیں جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں اور کوئی لے جا بھی نہیں سکتا ہے اگر ہماری محبت ذرہ برابر بھی پائی جاتی ہے. تو موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو سب سے بیسٹ بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد.
شب معراج پیغمبر اسلام ذکر کرتے ہیں کہ میں معراج پہ تھا، جبریل امین ساتھ میں تھے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جس طریقے سے کہ ان کے منہ سے آگ داخل کی جا رہی ہے اور مقص سے نکل رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یتیم کا مال کھایا ہے۔ یتیموں کے لیے قرآن میں تاکید کی گئی ہے، اہل بیت رسول نے بار بار تاکید کی ہے۔ ہمارے یہاں کیا کہہ دیتے ہیں، ارے وہ یتیم اس کی تو بہت لوگ ہیلپ کرتے ہیں، بہت مدد کرتے ہیں، کیا ضرورت ہمیں یہ سب ہے کہنے اور سوچنے سمجھنے کی؟ یہ عام سی بات ہے، کیونکہ اس ممبر پہ آنے کے بعد ہمارے جیسے طالب علم ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، آپ لوگ نہیں کہہ پاتے ہیں کہ یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا، ارے بھائی اس کے تو 1000 دیکھنے والے ہیں، نہیں، پھر اس کا مطلب آپ اجر سے دور ہیں، آپ کو اجر نہیں مل رہا ہے۔ دوسرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے پوچھا، ہم نے کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن عورتوں کو ان کے پستانوں کے بل لٹکایا گیا ہے، تو پیغمبر نے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی خواتین ہیں، ان پہ یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، اس طریقے سے ان کو لٹکایا گیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جن کے شوہروں کے انتقال ہونے کے بعد ان کی عورتوں نے اپنے بچوں کا حق دوسروں کو دے دیا ہے اور اپنے بچوں کو نامحروم رکھا ہے، یعنی یتیموں کو خاص کر۔ تاکیدی طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خبردار، ان سب چیزوں سے خبردار رہیں، یعنی یتیم کی ہر جگہ ہر مقام و منزلت پہ یہ تاکید کی گئی ہے کہ خبردار ایسا نہ ہونے پائے کہ کوئی بھی یتیم، مولا کی یہ وصیت آخری وصیتوں میں سے یہ وصیت تھی، بیٹا حسن یتیموں کا خیال رکھنا ہے۔ جہاں ہمارا مولا آخری وصیت، آخر میں کون سی ایسی وصیت انسان کرتا ہے جس کو سب سے زیادہ چاہتا ہے؟ ابھی 1-2 روز پہلے جو جناب ام البنین کی وفات گزری، اس میں میں نے یہی بات ذکر کی تھی، جناب ام البنین نے آخری لمحات میں جو کلمات پڑھے تھے نا کہ کنیز نے کہا کہ بیوی کو وصیت ہو تو فرماؤ، تو آپ مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیوں دنیا بیگانی ہو رہی ہے، کیوں دنیا دیوانی ہوتی چلی جا رہی ہے ابا عبداللہ علیہ السلام کی؟ کیونکہ پوری کائنات کا اختیار انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا ہے، بظاہر مجھ سے ربط رکھتا ہے لیکن کہنا تو پڑتا ہے، ہم جو ہے وہ سنتے ہی نہیں ہے، بھائی سید ہو گئے آپ اپنے لیے ہو گئے ہیں۔ آل رسول کا احترام میں نے ہر مقام اور منزلت پہ دیکھا ہے۔ آل رسول، اگر پیغمبر اسلام فرمایا سادات کا احترام کرو میری بنیاد پہ اچھے کا، اور اگر کوئی برا بھی ہے تب بھی اس کا احترام کرو کیونکہ وہ مجھ سے نسبت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں تاکیدی طور پہ یہ حکم ہے مولا پیغمبر اسلام کا، تاکیدی طور پہ ہم احترام نہیں کر رہے، غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات اگر خلق ہوئی ہوئی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں، اب اگر اہل بیت نہیں ہے تو پھر کائنات نہیں ہے۔ ہمارا حشر اور نشر، ہماری اینڈنگ بھی ہو رہی ہے تو اہل بیت کے صدقے میں ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر سیدہ چاہے گی تو ہماری شفاعت ہو سکتی ہے، نہیں چاہے گی تو پھر نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی وارد جنت نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر جنت میں وارد ہونے والی ہے سیدہ کونین ہے، اگر بخشش کسی کی کروانے والی ہے تو سیدہ کونین ہے۔ کہے گی پروردگارا ہے اللہ کے پائے کو پکڑ کے، عرش الہی کو پکڑ کے یہی تو فریاد کرے، پروردگارا میں دیکھنا چاہتی ہوں میرے حسین کے چاہنے والے کہاں ہیں، میرے لال پہ رونے والے کہاں ہیں۔ ارے وقت نہیں ملتا ہے مجلس میں جانے کے لیے ہے۔ بخدا ایک ایک لمحہ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہم برزخ کے درمیان ہوں گے۔ ایک ایک چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہمیں اجر جب پتہ چلے گا کہ کاش کہ اس مجلس میں گئے ہوتے تو اس کا اجر پتہ چلتا، کاش کہ اس شخص کے ساتھ چلے جاتے، وہ کہہ رہا تھا مجلس جا رہے ہیں، ہم نے کہا میں ذرا آفس جا رہا ہوں، تھوڑا کام ہے اور پھر آتا ہوں۔
یہ دنیاوی کھلواڑ ہے، کھیل ہے، لیکن نہیں، مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ دنیا کو ترک کر دو، نہیں، دنیا کے ساتھ ساتھ دین اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت ضروری ہیں، دنیا بھی رہے دین بھی رہے، بے خبری کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، یہاں نہیں تو وہاں مشکل ہو جائے گا انسان کے لیے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں وہاں پہ یاد آئے گا، اے کاش کے ڈیلی زیارت عاشورہ پڑھتے رہتے تو اب عبداللہ الحسین کسی دن ملنے چلے آتے، کہتے میاں تم زیارت عاشورہ ڈیلی پڑھتے تھے، چلو آج ہم آتے تم سے ملنے کے لیے، اس لیے چلے آئے، ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، اور جب کہیں مولا ملنے چلے آئیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام اختیارات، اب کتنے واقعات، کتنے ہی علماء سنا کے چلے گئے، ہم کیا، ہم طالب علم ہیں، آپ کو چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں، کتنے علماء نے تاکید فرمائی ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھیں، امام حسین علیہ السلام کی، اور دعائیں ہیں، زیارت وارثہ پڑھیں، یہ دوسری ہے جو ہمارے لیے کام آنے والی چیزیں۔ کون ایسا بے وقوف انسان ہوگا کہ جو سفر پہ جا رہا ہو اور زیادہ سفر نہ رکھے؟ بھائی اگر ہم یہاں سے کہیں بامبے جا رہے ہیں یا کسی دوسری جگہ جا رہے ہیں، 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے رکنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ 1 ہفتہ پہلے سے تیاری کو شروع کر دیتے ہیں، دیکھو یہ چیز بھی رکھ دینا، موسم خراب ہے اس وقت، وہ جاکٹ بھی رکھ دینا، وہ موزے بھی رکھ دینا، وہ فلاں چیز بھی رکھ دینا، تمام چیزیں ہیں۔ جہاں پہ رہنے کے لیے آپ 1 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہ اتنا اثاثہ بنا کے جا رہے ہیں کہ سردی کا بھی خیال ہے، گرمی کا بھی خیال ہے، اندر باہر کا تمام چیزیں کے کپڑے، تمام چیزوں کا خیال ہے، لیکن جہاں حیات، پوری حیات وہی کی ہے، یہاں کا کچھ نہیں، وہاں کے لیے کچھ نہیں، کچھ بھی اثاثہ نہیں ہمارے پاس ہے۔ جوانوں کے لیے خاص کر میں بات کر رہا ہوں، بزرگان تو ماشاءاللہ سے عمل ہے ان کا، اس لیے کہا گیا کہ بزرگوں کا احترام صرف آپ اس لیے کریں کہ وہ آپ سے عمل میں زیادہ ہے، یہی سوچ کے اور بزرگ چھوٹوں کو پیار محبت احترام اس لیے کریں کہ اس کے گناہ کم ہیں، بڑا چھوٹے کا احترام اس لیے کرے کہ اس کے گناہ کم ہے، اور چھوٹا بڑے کا احترام اس لیے کرے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ دیکھنے والے مرحلہ یہی ہے ہماری زندگیوں میں کہ ہر مقام پہ، ہر منزلت پہ ہمیں موت نے گھیرا ہوا ہے، کوئی 40 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 70 سال کا ہے انسان، ہر ایک کی باز گشت اسی کی طرف ہے۔ جہاں امام سجاد علیہ السلام جیسی شخصیت حالت نماز میں ریشہ جسم پہ آ رہا ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، وضو کر رہے ہیں تو جسم تھرا رہا ہے، اور خود سید کونین کے لیے یہ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ وضو کرتی تھیں، مولا نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ سیدہ کا رنگ متغیر ہو جایا کرتا تھا، مصلی عبادت پہ پہنچتی تھی تو ایک نور جو تھا وہ ساطع تو ہوتا تھا، لیکن خوف خدا سے جسم تھراتا تھا۔ ارے امام، ہمارے معصومین اس قدر جن کو آج ہم یاد کر رہے ہیں، جن کے کائنات میں پوری صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے، وہ خوف خدا اتنا رکھ رہے ہیں اور ہمارے پاس خوف خدا نہیں۔ اچھا یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ آج کل ماحول کے حساب سے زمانہ دیکھ رہے ہیں کتنا سخت، مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں بے انتہا موتیں ہوں گی، اگر لوگ حج کرنے جائیں گے تو تجارت سمجھ کے حج کریں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ آپ جس سے شام میں ملنے جائیں گے صبح پتہ چلے گا اس کا انتقال ہو گیا، دفنا دیا گیا، یعنی اس قدر حادثاتی زمانہ آ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے مولا جیسا ذات ذکر کرنے والی ہو، لوگ بیٹھے ہوئے دھاڑے مار رہے تھے، رو رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے سوال کیا مولا جب ایسا زمانہ آ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا زیارت کرنا، ذکر تجارت کا ہے اور زیارت گاہوں کا ہے، مثلا خانہ خدا کی زیارت کر دیں گے جو تجارت کی غرض سے جائیں گے، آج زیارت کرنے جائیں گے تو تجارت کی غرض سے جا رہے ہیں لوگ۔ اگر یہ فکر ہے نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے ہر مہینے ہر سال زیارت کو جاتے ہیں، زیارت کو جاتے ہیں، حرم حسین میں داخل نہیں ہوتے ہیں،
حرم امام رضا میں داخل ہی نہیں ہوتا ہے بزنس کرنے. محشر میں کیا ہوگا اگر وہی ابا عبداللہ حسین کہیں یہ آتے تو تھے تم. وہ الگ کی بات ہے کہ صرف خاک شفا جو ہمارے اوپر پڑ جائے گی وہی کافی ہے. دیکھو اپنا اپنا نظریہ ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے. خاک شفا سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ایک حق بنتا ہے. مندار الحسین عارفا بحق ہی وجبت لہ الجنہ، جو حسین کی معرفت رکھتے ہوئے زیارت کرے اس پہ جنت واجب ہے. اگر معرفت کے ساتھ کوئی گیا ہے باہر ہی کیوں نہ کھڑا رہے اللہ اس کو اجر دے گا، اور اگر معرفت نہیں ہے تو پھر 1000 مرتبہ جا کے اور چلا آئے اس کو کوئی اجر ملنے والا نہیں دوسرے مقامات پہ. لیکن مولا ابا عبداللہ الحسین کا معاملہ یہ ہے کہ ایک جنازہ آ رہا تھا، آنے کے بعد مولا کائنات نے صبح میں خادم سے کہا کہ صبح میں ایک میت آنے والی ہے، اس کو میرے حرم میں داخل مت ہونے دینا، وہ یہاں دفن کرنا چاہتے ہیں. خادم نے کہا ٹھیک ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ صبح ہو گئی کوئی جنازہ نہیں آیا، دوسری شب آ گئی، پھر مولا خواب میں آئے. مولا نے کہا دیکھو آج وہ جنازہ آئے گا اور کل صبح میں پہنچ جائے گا، اس کو میرے حرم میں میرے قریب میں اطراف میں دفن کرنا. خادم پریشان، مولا یہ کیا ہے؟ لاسٹ نائٹ میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مولا آپ وہ میت آ رہی اس کو دفن نہ ہونے دینا، آج فرما رہے اس کو دفن کرنا. کہا ہاں وہ لاسٹ نائٹ میں راستہ کھو گئے تھے، کربلا چلے گئے تھے اور کربلا میں خاک شفا اس کے جنازے پہ پڑ گئی ہے، زائرین کے قدموں کی خاک پڑ گئی جس سے خدا نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اس لیے میں نے حکم دیا ہے کہ آج اسے ہمارے حرم میں دفن کرنا. جس کے زائرین کے قدموں کی خاک گناہوں کو معاف کر دیتی ہوں. ایک آیت اللہ تھے، ان کی آنکھوں کی بینائی بالکل ختم ہو گئی، اور شب عاشور کچھ بنی اسد والے ان کے اطراف سے گزرتے تھے تو انہوں نے شب عاشور وہاں کھڑے ہوئے اور کہا یہ جو بنی اسد والے آتے ہیں ان سے دعا کے لیے کہیں گے. وہ جب وہاں پہنچے قریب میں تو ضبط نہ کر سکے، دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیا، ماتم کرنا شروع کر دیا. روتے روتے اس کے بعد وہ زمین پہ بیٹھ گئے تو انہیں قدموں کے نشان دکھائی دیے. ان قدموں سے وہ مٹی اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں لگائی، ان کی روشنی آ گئی. اب دیکھ رہے ہیں مولا حسین کے زائر ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں، مقصد ہے کہ کربلا جا رہے ہیں. ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، پروردگارہ جب میں قبر میں داخل کیا جاؤں تب مجھے حسین کی شفاعت عطا فرما. پڑھتے ہیں نا زیارت عاشورہ میں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگارہ ہمیں حسین کی شفاعت عطا فرما یوم الورود، جب میں قبر میں وارد کیا جاؤں. اور حقیقت ہی بہت وحشتناک ہے وہ منظر. مولا کائنات فرماتے من قلت الزاد السفر، کتنا زاد سفر کم ہے ہمارے پاس، وطول السفر، سفر کتنا لمبا ہے. یہ ہمارا مولا امیر فرما رہا ہے جو ہماری قبروں میں آنے والا ہے، ہماری شفاعت کرنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ زاد راہ کتنا کم ہے ہمارے پاس اور سفر کتنا طویل ہے. جب یہ فرما رہا ہے تو پھر اگر میں تو اور میں یہ سب چیزیں کہاں رہ جائیں گی؟ سب یہی رکھا رہ جائے گا. آخر میں اگر 4 لوگ مل گئے تو اٹھا کے لے جائیں گے، ورنہ پتہ نہیں کہاں ڈال دیا جائے گا. انسان اگر اپنی خلقت کے اوپر توجہ کر لینا، اپنی خلقت کے اوپر کہ میں پیدا ہوا ہوں اور مر جاؤں گا، کیسے کیا ہوگا، صرف اپنی خلقت پہ توجہ کر لے تو کبھی غلط راستہ اختیار نہیں کرے گا. بس میرے عزیزوں، اہل بیت ہر مقام اور ہر منزلت پہ ہمارے ساتھ ہیں. چند لوگ آئے اور ان میں سے 2 لوگ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ علی ہمیں بنت رسول سے بات کرنی ہے.
کہا میں پوچھتا ہوں۔ مولا گئے اور جانے کے بعد کہا بنت رسول آپ سے فلاں فلاں آئے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا علی ابو الحسن گھر آپ کا ہے، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جیسا حکم فرمائیں۔ مولا نے بلا لیا، آ گئے سامنے، کھڑے ہو کے کہتے ہیں السلام علیکم یا بنت رسول اللہ۔ فاطمہ نے چہرے کو موڑ لیا، پھر رخ موڑ کے ادھر آئے تو ادھر سے ادھر مڑ گئی۔ سیدہ کونین، سلام کا جواب دینا واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن سیدہ نے ایک نمونہ دے دیا کہ دیکھو یاد رکھنا سلام کا جواب دینا مسلمان کو واجب ہے، غیر مسلم کو جواب سلام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مہر لگا دی ان کے اوپر ہیں کہ دیکھو آج کے بعد ان کو کبھی مسلمان نہ سمجھنا۔ اگر ہم ممبروں سے چلا رہے ہیں اور چلا کے یہ بات تمہارے کانوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیوں نہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنہوں نے سیدہ کونین کے آگے سلام کیا تھا، معذرت خواہی کی کوشش کی تھی، سیدہ نے پھر بھی ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تم خود بتاؤ کہ مسلمان کو سلام کا جواب دینا واجب ہے، غیر مسلم کو سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ہیں ان کے اب دیکھ لیجئے، ہمارے بچے سے اگر پوچھئے پہلے امام کا نام علی علیہ السلام، دوسرے حسن علیہ السلام، تیسرے حسین علیہ السلام، 7 میں موسیٰ کاظم علیہ السلام، 10 میں علی نقی علیہ السلام، کیا بولتے ہیں؟ علیہ السلام، یعنی ان پر سلام ہو۔ اور اگر ان کے بزرگوں سے بھی پوچھ لو تو وہ یہی کہیں گے رضی اللہ تعالی عنہ، ہے کہلا کے دکھاؤ علیہ السلام۔ ہے کوئی جسارت کسی کے اندر کہ جن کو رضی اللہ کہتے ہیں ان کو علیہ السلام کہنے؟ نہیں۔ اس کا مطلب سیدہ نے جس کو سلام کہا ہے، آخری وصیت تھی سیدہ کونین نے علی سے کہا تھا کہ علی آنے والی اولادوں کو میرا سلام کہنا۔ سادات کے لیے فخر کی بات ہے، آنے والی نسلوں تک کو کہا ہے کہ میرا سلام کہلانا۔ سیدہ نے یہ نمونہ دے دیا کہ دیکھو جس کو سیدہ سلام کر رہی ہے اور سیدہ کی اولاد ہی لائق سلام ہے، باقی جو رضی اللہ ہیں ان کو کبھی سلام کے لائق نہیں سمجھنا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کچھ اختیارات ایسے تھے کہ جو اللہ نے اہل بیت کے ہاتھ میں رکھے۔ میرے عزیزوں، ملتے رہو، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے رہو، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو انسان کو منزلوں پہ پہنچا دیا کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنے بچوں کو، جو ہمارے پڑھنے والے بچے ہیں، ان سب کو تاکیدی طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے وطن میں جہاں کہیں رہو، اپنے بستی قریے کے مولوی کا خیال رکھو، عالم کا خیال رکھو، یا کوئی بزرگ شخصیتیں ہیں تو ہمیشہ خیال رکھو، کبھی بھی غلط بات، غلط انداز اختیار نہ کرو ان کے سامنے۔ ظاہراً اگر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، لیکن اگر اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے تو ہمارے لیے مصیبت کا وجہ بن سکتی ہے۔ سیدہ کونین نے فرمایا کہ ہم غسلنی وکفنی باللیل ولا تعلم عہدہ، علی مجھے رات کی تنہائی میں غسل دینا، رات میں ہی کفن دینا اور رات میں ہی دفن کر دینا۔ ہوتا کیا ہے، جب کوئی مومن بندہ مرتا ہے تو خداوند عالم اس کے جنازے کی تشریح کرنے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مومن بندہ مر جائے اور اس کی تشییع جنازہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی مومن مرا کرے، کوئی مومن ہو مومنہ ہو، تو اکثر کوشش کرو کہ اس کے جنازے میں شرکت کرو، کیونکہ خداوند عالم کوئی اگر نیک بندہ مرتا ہے، مومن بندہ مرتا ہے، اس کے صدقے میں دیتا۔ فاطمہ نہیں وہ لوگ شامل ہو اور ہماری وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ فاطمہ زہرا نے فرمایا غسلنی وکفنی باللیل ولا تعلم عہدہ، علی
مجھے رات کی تنہائی میں غسل دیجیے گا، رات میں ہی مجھے کفن دیجیے گا اور رات میں ہی مجھے دفن کر دیجیے گا۔ کتنا ظلم کیا تھا لوگوں نے کہ سیدہ کو یہ وصیت کرنا پڑ گئی کہ علی مجھے رات کی تنہائی میں غسل دینا۔ کس قدر ظلم ڈھایا تھا سیدہ کونین کے اوپر انہوں نے، ہیں کہ فاطمہ کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ابو الحسن دیکھو ہم ان سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، اپنی قبر کا نشان تک نہیں بتایا۔ یہ حکم ہی تو تھا جناب سیدہ کونین کا، نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہماری قبر پہ آئے اور ہم سے معذرت خواہی کرے، آخر تک حشر اور نشر تک کے لیے لائق لعنت بنا کے رکھا سیدہ کونین نے کہ خدا کبھی انہیں معاف نہ کرے گا۔ محشر میں وہی حال ہوگا کہ سیدہ پوچھیں گے پروردگارا میرے محسن کے شہید ہونے والوں کے ساتھ، شہید کرنے والوں کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ تو آواز قدرت آئے گی فاطمہ خود اپنی نظروں سے دیکھو کہ واصل جہنم ہے۔ عزیزو سیدہ کونین محشر میں بھی آئیں گی اور ہم سب امید لگائے کھڑے ہوں گے کہ بی بی جلد سے جلد فیصلہ سنائے، کیونکہ اس وقت تمام کا تمام محشر کا جتنا بھی حساب و کتاب ہے سب سیدہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ سب سے پہلے سیدہ یہی فرمائیں پروردگارا میرے حسین کے بخشونے والوں کو بخش دے۔ عزیزو گھٹ گھٹ کے کبھی نہیں، یہاں رونا نہ آئے نا تو رات کی تنہائی میں یا حسین کہہ کے رو لیا کر۔ یہ حسین ہے ہی ایسا لفظ نا جیسے آتا ہے نا فوراً آنکھوں پہ آنسو آ جاتے، یا حسین کہا نا تو کوئی روک نہیں سکتا تمہارے آنسوؤں کو۔ اور محشر میں سیدہ کونین یہی کہے گی پروردگارا بلا میرے چاہنے والوں کو، حسین کے چاہنے والوں کو، میرے حسین پہ رونے والوں کو بلا۔ عالم حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ایک شہید کربلا سے جب یہی بات کسی نے پوچھی کہ ابھی بھی کوئی خواہش رہے گئی تمہاری کہ جو دنیا میں کاش تم ہوتے تو یہ انجام دیتے؟ شہید کربلا سے کہاں اے کاش کہ میں زندہ ہوتا اور حسین پہ گریہ کرتا۔ عزیزو حسین پہ گریہ کرنا کتنا زیادہ سخت ہے، کتنا زیادہ اجر رکھتا ہے کہ جو حسین پہ گریہ کرے۔ یہی وجہ تھی نا کیوں امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ مرثیہ کہ جو آپ نے فرمایا شیعتی مہما شربتم مع عصب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی۔ اے میرے شیعتی مہما شربتم مع عصب فاذکرون، اے میرے شیعو جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو حسین مظلوم کو ضرور یاد کر لینا۔ مولا اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے آپ نے کہا کہ اگر پانی پینا تو حسین کو یاد کر لینا۔ مولا ہر موقع اور منزلت پہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، حسین نے بہت لوز پوائنٹ تھا وہاں پہ ہمیں یاد کیا ہے۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی، کوئی باحیا انسان ہو تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا آسانی سے۔ حسین فرماتے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے میرے شیعو کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ حسین جیسا غیرت انسان جو کربلا میں یہ کہتا ہے کہ کاش کہ تم ہوتے تو تم دیکھتے کہ حسین کیسے اپنے 6 ماہ اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے۔ ننھی سی قبر کھودا اور علی اصغر کو سپرد لحد کر کے، حسین کے پاس تو پانی نہیں تھا نا، آخر وقت پہ آنسو بہا رہے تھے اور فرما رہے تھے میرے لال اصغر اے کاش کہ حسین کے پاس پانی ہوتا تو وہ سنت کو ادا کر دیتا۔ میں کہوں گا ابا عبداللہ حسین، یہ اصغر ہی نہیں بلکہ سکینہ بھی اسی کیفیت میں ہوگی کہ جب چوتھے امام قبر میں دفن
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصی عبادت کو قبول فرما. معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جو مرحومین یہاں دفن ہیں ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرما. پروردگارہ جن مرحومین کے اسما دیے گئے ہیں پروردگارہ جن کے لیے مجلس رکھی گئی پروردگار ان سبھی مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما. معبود جو شیعان حیدر کرار جہاں کہیں برے رہے ہیں ان کی عزت و آبرو جان مال ناموس کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو شفاء عاجلہ عنایت فرما. آخر دعا ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و صاحب میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ظہیر عباس حمید حسین کنجانی اور ان کی فیملی مرحومہ نسیم بانو بنت علی محمد بھائی بھوجانی فیملی جوانی فیملی کے جملہ مرحوم مومنین مومنات اور جملہ مرحوم جو یہاں دفن ہیں ان سب کے لیے سورہ فتح. السلام علیکم.